بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں جی احسان علی مشواڑی اپنے یوٹیوب چینل احسان علی مشواڑی سے آج آپ کی خدمت میں ایک نئے اور معلوماتی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے والے لوگوں کے حقوق۔ یہ کیا ہیں، کون کون سے حقوق ہیں؟ اگر آپ کے ساتھ کبھی نہ کبھی خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آئے یا آپ کا کوئی نزدیکی رشتہ دار فوت ہو جائے پبلک ٹرانسپورٹ میں، تو آپ نے اپنے حقوق کہاں پر کلیم کرنے ہیں، کس طریقے سے کرنے ہیں، اس کے بارے میں آج آپ ویورز کو معلومات دوں گا۔ تو اس صورت میں فوت یا زخمی ہونے والے شہریوں کو کہ کیا حقوق ہیں، ان کو کتنا معاوضہ حادثے کی صورت میں ملے گا۔ تو میرے ویورز، ہمارے ملک اور دیگر ملکوں کو جو ٹرانسپورٹ جو ان میں استعمال ہوتا ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال ہوتا ہے سب سے زیادہ، جو تمام ملکوں کے ذرائع آمد و رفت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور ترقی پذیر ملکوں میں پبلک ٹرانسپورٹ کا حال تو آپ لوگوں کو پتہ ہے بہت اچھا نہیں ہے۔ ترقی یافتہ ملکوں میں پبلک ٹرانسپورٹ بہت اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے، اور ان ملکوں میں لوگوں کے ٹرانسپورٹ میں حقوق بھی ہوتے ہیں، لیکن ترقی پذیر ملکوں میں ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے۔ یعنی پبلک ٹرانسپورٹ میں جو لوگ سفر کرتے ہیں تو ان کے حقوق کا تحفظ ترقی پذیر ملکوں میں نہیں ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی اپنے حقوق کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اور ہمارے ملک پاکستان میں موٹر بائک آرڈیننس 1965 اور اس کے سیکشن 67 جو ڈیل کرتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے، اس میں سفر کرنے والے لوگوں کے حقوق کے بارے میں سیکشن 67، اس سیکشن کا مجھے بھی پہلے علم نہ تھا، اور شاید آپ لوگوں کو بھی آج تک اس کا علم نہ ہو۔ تو آج میں آپ کو اس کے بارے میں معلومات دوں گا۔ علم نہ ہو اور نہ ہی کبھی کسی نے یہ حقوق کسی ٹرانسپورٹ والے کے خلاف یا کمپنی کے خلاف کلیم کیے ہوں۔ یعنی اگر کوئی شخص پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس دوران کسی حادثے کا شکار خدا نہ خواستہ ہو جائے، تو جو پبلک ٹرانسپورٹ کمپنی ہے وہ اس زخمی شخص کو معاوضہ دینے کا پابند و ذمہ دار ہے۔ اس کے بعد آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہم کس طریقے سے کلیم کریں گے۔ تو اس کا طریقہ کچھ یوں ہے میرے دوستوں، کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ کمپنی ہوتی ہے وہ رجسٹر ہوتی ہے، اور جو لوکل سطح کی ہوتی ہیں وہ رجسٹر نہیں ہوتی، لیکن جو مین کمپنیاں ہیں وہ رجسٹر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ضروری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیٹل ایکسیڈنٹ کا ایک ایکٹ بھی ہے، کہ اس کے تحت بھی 1 کروڑ تک آپ کا معاوضہ آپ اس کمپنی کے خلاف کر سکتے ہیں۔ اس کا ایکٹ کا ایک طریقہ کا ایک الگ طریقہ ہے، وہ مرنے کی صورت میں آپ کلیم کر سکتے ہیں، اور مرنے کی صورت میں مرنے والوں کے وارثان یہ کلیم کر سکتے ہیں۔ 1965 والے ایکٹ کی بات کرتے ہیں، اگر حادثہ پیش آ جائے اور آپ زخمی ہو جائیں تو زخمی شخص 2 ماہ کے اندر اپنی درخواست ٹریبونل کو دے سکتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹریبونل کون ہوتا ہے؟ یہ کلیم ٹریبونل ہوتا ہے، یعنی وہ شخص کلیم ٹریبونل کو درخواست دے گا، اور اس کلیم ٹریبونل نے یہ تمام کارروائی کرنی ہوگی، اور اس نے آپ کو معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر آپ کے ساتھ کبھی بھی اس طرح کا حادثہ پیش آ جائے اور کسی کی جان چلی جائے، تو کلیم ٹریبونل کو اس جانے والے کے وارثان درخواست دیں گے، وہ بھی 2 ماہ کے اندر، اور اس درخواست کی بنا پر کلیم ٹریبونل اپنی انکوائری کرے گا، اور پھر انکوائری کرنے کے بعد کلیم ٹریبونل اپنا حکم فیصلہ سنائے گی، اور اس حکم میں موٹر بائک کمپنی سے معاوضہ اس کے وارثان کو ادا کیا جائے گا۔ تو امید ہے ویورز، آپ موٹر بائک آرڈیننس 1965 کے بارے میں جو میں نے آپ کو معلومات مہیا کی ہیں، وہ اس سے آپ کافی مستفید ہو گئے ہوں گے۔ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس طرح ہم کلیم ٹریبونل کو کسی زخمی شخص کے لیے کلیم کر سکتے ہیں، اور کس کا کیا طریقہ کار ہے، اور ٹرانسپورٹ پیسنجر کے کیا کیا رائٹس ہیں۔
تو یہ تھا جی آج کا ٹاپک۔ السلام علیکم۔